دوستو آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب جاننے جا رہے ہیں جو ہر سال لیلۃ القدر کی بابرکت راتوں میں بے شمار دلوں میں جنم لیتا ہے کہ آخر لیلۃ القدر کی نماز کتنی رکعت ادا کی جائے اور اس کی نیت کس طرح کی جائے۔ کتنے ہی لوگ اس عظیم اور ہزار مہینوں سے بہتر رات میں جا کر عبادتوں کرتے ہیں، مگر لا علمی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو اس رات کی برکتوں کو کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ گفتگو صرف ایک عام بات چیت نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ ہم بڑی گہرائی کے ساتھ یہ جانیں گے کہ لیلۃ القدر کے نوافل کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ کیا ان نوافل میں کسی خاص صورت کا پڑھنا ضروری ہے؟ کیا اس مبارک رات کی عبادت کے لیے پہلے سونا شرط ہے یا انسان بغیر سوئے بھی ساری رات اپنے رب کے حضور گزار سکتا ہے؟ لیلۃ القدر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا سب سے قیمتی اور افضل لمحہ کون سا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس عظیم رات میں کتنی رکعتیں ادا کرنی چاہیے تاکہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹ سکے۔ یہ سب راز اور باریکیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ باتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں اور آپ کی وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں جو برسوں سے دل میں بیٹھی ہیں۔ دوستو یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سوچئے وہ رات کیسی ہوگی جس کی ایک عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہو۔ آج کی یہ رات عام رات نہیں بلکہ فیصلوں کی رات ہے۔ آج آسمانوں سے وہ تقدیری فیصلے اترتے ہیں جن کے سامنے انسان کی ساری تدبیریں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ آج فرشتے زمین پر اس قدر کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کی فضا نور سے بھر جاتی ہے اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل جو میرے در پر آ کر روئے تاکہ میں اس کے نصیب بدل دوں۔ سوچئے اگر اس رات بھی آپ کے دل سے آنسو نہ نکلے، اگر آج بھی آپ نے اپنے رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھائے، اگر آج بھی آپ نے اپنے گناہوں پر معافی نہ مانگی، تو شاید اگلے رمضان تک آپ کو یہ موقع نصیب نہ ہو، شاید اگلے سال یہ رات آئے اور ہم اس دنیا میں نہ ہوں۔ آپ جو اس وقت یہ بات سن رہے ہیں شاید دل میں بہت سی پریشانیاں چھپائے بیٹھے ہیں، رزق کی تنگی نے دل کو تھکا دیا ہے، قرضوں نے سکون چھین لیا ہے، حالات نے امید توڑ دی ہے، تو سن لیجئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 12 رکعت نفل نماز کا وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ والے کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اس کی تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر شب قدر کی یہ رات اتنی عظیم کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے یہی وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یہی وہ لمحے ہیں جب فرشتے سلامتی اور رحمت لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور یہی وہ گھڑیاں ہیں جب بندے کا سجدہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ 12 رکعت نفل اللہ کو اس قدر محبوب ہیں کہ جب بندہ نیند قربان کر کے رات کے سناٹے میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو گویا آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری خاطر جاگ رہا ہے، اس نے اپنی نیند چھوڑ دی ہے، اب اس کی جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جیسے کسی مضبوط تالے کو کھولنے کے لیے صحیح چابی ضروری ہوتی ہے، ویسے ہی لیلۃ القدر کی یہ 12 رکعت نفل بھی ایک خاص راز رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے ساتھ 4 ایسے مخصوص وظائف شامل کیے جائیں جو اس عبادت کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی صرف نفل ادا کر لے مگر وہ خاص اذکار چھوڑ دے تو وہ اس عظیم برکت سے محروم بھی رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے پچھلے سال بھی نفل پڑھے، کئی راتیں جا کر گزاری تھی مگر حالات نہیں بدلے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان نوافل کے ساتھ وہ خاص ذکر بھی کیا گیا تھا جو اس رات کی برکتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور روحانی وظیفہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ نفل کی پہلی 2 رکعتیں ادا کر کے پہلے وظیفے کی طرف بڑھیں گے تو آپ اپنے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون، ایک گہرا یقین اور ایک ایسی روحانی کیفیت محسوس کریں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ یہ 12 رکعتیں دراصل عبادت کے وہ 12 مقدس نگینے ہیں جو ایک تھکے ہوئے دل کو آہستہ آہستہ عرش الہی کے اس دروازے تک لے جاتے ہیں جہاں بندے کی ٹوٹی ہوئی آواز بھی آسمانوں میں سن لی جاتی ہے اور جہاں آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو بھی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج شب قدر کی اس عظیم رات میں آپ کے رزق کے فیصلے میں تنگی لکھ دی گئی تو پورا سال محنت کرنے کے باوجود بھی وہ تنگی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ کی عزت، سکون اور کامیابی کے راستوں میں رکاوٹیں ڈال دی گئی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ مقام نہیں دے سکے گی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ مگر یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے آج اخلاص کے ساتھ میرے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق یہ 12 نفل ادا کر لیے اور ان کے درمیان وہ 4 طاقتور وظائف بھی پڑھ لیے تو وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے اپنی رحمت سے آپ کی تقدیر کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو اس عبادت کی ایسی ترتیب سمجھاؤں گا
کہ کس رکعت کے بعد کون سا ذکر کرنا ہے اور کس لمحے دل کو کس انداز سے اللہ کے سامنے جھکانا ہے، تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو اور آپ اس رات کی برکتوں کو مکمل طور پر سمیٹ سکیں۔ یہ عمل صرف الفاظ یا حرکات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان دلوں کے لیے ہے جو زندگی کی آزمائشوں سے تھک چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں لگتا ہے کہ ان کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آتی ہیں، ان آنکھوں کے لیے ہے جو برسوں سے خاموشی کے ساتھ اپنے نصیب کے بدلنے کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ آج کی یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، دیواریں گرانے کی رات، بند دروازے کھولنے کی رات، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پھر سے زندگی دینے کی رات۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، کیا آپ تیار ہیں اس 12 رکعت نفل اور 4 خاص وظائف کے اس روحانی راز کو جاننے کے لیے جو دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ پیچھے چھوڑ دیں، اپنی بے بسی کو آنسوؤں میں بدل دیں اور اس رب کے سامنے جھک جائیں جو آج بھی اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے در پر آؤ، مانگو مجھ سے مانگو، کیونکہ یہی وہ شب قدر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب تقدیریں لکھی جا رہی ہیں اور جب فرشتے زمین پر اتر کر ہر طرف سلامتی اور رحمت کی خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دعا اور یہ عبادت اسی وقت اپنی اصل تاثیر دکھاتی ہے جب آپ ان 12 رکعت نوافل کو ان 4 خاص وظائف کے ساتھ اسی ترتیب سے پڑھ لیں جسے اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس لیے اپنے دل کو حاضر کر لیجئے اور خود سے یہ سوال کیجئے کہ آپ واقعی اس بابرکت رات کا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ 12 رکعتیں ایک ساتھ نہیں پڑھنی، بلکہ ان کی ترتیب ایسی حکمت کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد ایک خاص وظیفہ آپ کی دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور ان کی نیت 2 رکعت کر کے باندھنی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الخیر یا نفل برائے وسعت رزق کی نیت سے کھڑے ہوں، دل میں عاجزی ہو، آنکھوں میں امید ہو اور زبان پر اللہ کا نام ہو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ جب آپ سلام پھیریں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے دل کے اندر چھپا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا ہے، جیسے کسی نے سینے پر رکھا ہوا غم کا پتھر ہٹا دیا ہو۔ اب دوبارہ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں اور کھڑے ہو جائیں۔ اس بار پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ وہ 4 رکعتیں ہیں جو شب قدر کی اس عظیم رات میں آپ کے نامہ اعمال کو نور سے بھرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ مگر یہاں ایک نہایت اہم بات یاد رکھیں کہ ان 4 رکعتوں کا مکمل فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ان کے فوراً بعد آپ وہ پہلا وظیفہ پڑھیں گے جس کی روحانی قوت کا ذکر اب میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر فوراً اٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمت کا دروازہ کھلنے کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے 4 رکعت نفل مکمل کرنے کے بعد ابھی آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں ہے، مصلی پر ہی خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ان نوافل کی روح اور ان کی جان ہے۔ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو گویا آپ خزانے کے دروازے تک تو پہنچ گئے مگر چابی لگانا بھول گئے۔ اب آپ کا دل اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ وہ کلمات اپنی زبان پر لائیں جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی۔ اب آپ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے۔ شاید آپ کے دل میں یہ سوال آئے کہ اس مصروف اور قیمتی رات میں جب ہمیں بہت سی دعائیں مانگنی ہیں تو کلمہ طیبہ پر اتنا وقت کیوں دیا جائے؟ تو یاد رکھیے جب تک برتن صاف نہ ہو اس میں خالص دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ کلمہ طیبہ دراصل آپ کے دل کی اس زمین کو صاف کرتا ہے جس پر قبولیت کی فصل اگتی ہے۔ شب قدر فیصلوں کی رات ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے وزنی فیصلہ اس بندے کے حق میں ہوتا ہے جس کی زبان اس کی توحید کی گواہی سے تر ہو، کیونکہ اکثر ہم زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں مگر کھلتے نہیں، دعائیں مانگتے ہیں مگر جواب نہیں آتا، محنت کے باوجود ہمیں اپنی زندگی کے راستوں میں دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیواریں اکثر باہر کی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے اپنے وہم، ہمارے گناہ اور وہ غفلت ہوتی ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہے۔ بزرگوں سے ایک پرانی اور معتبر روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کی محرومیوں، تنگیوں اور ناکامیوں سے اس قدر تھک چکا تھا کہ ایک دن وہ اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس جا پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی راستہ نہیں کھلا۔ تب اس اللہ والے نے اسے کوئی پیچیدہ یا لمبا عمل دینے کی بجائے صرف ایک نصیحت کی اور کہا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت اختیار کرو۔ اس شخص کو ابتدا میں حیرت ہوئی کہ کیا صرف یہی الفاظ اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں،
لیکن جب اس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر چھپا ہوا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب مجھے دنیا کے کسی حاکم، کسی طاقت یا کسی انسان سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب اس کا یہ یقین کامل ہو گیا تو اس کے رزق کے وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے اور جن پر مایوسی کی زنگ چڑھ چکی تھی آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو آج آپ کو بھی سمجھنی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس سے کتنی بار پڑھنا چاہیے، تو اب میں آپ کو وہ تعداد بتانے جا رہا ہوں جو اس رات کی تاثیر کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں، لیکن یاد رکھیے جس کی حاجت بڑی ہوتی ہے اس کی تڑپ بھی بڑی ہوتی ہے۔ لہذا ان 4 نوافل کے بعد آپ نے پورے شعور، سکون اور یقین کے ساتھ 2000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے کہ 2000 مرتبہ پڑھا گیا یہ کلمہ آپ کے گرد ایک ایسا روحانی حصار قائم کر دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آنے والے دنوں میں بری تقدیر، بدخواہ دشمن یا کسی کی نظر بد بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ جب یہ پہلا وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کی روح ایک نئی طاقت محسوس کرے گی اور اب آپ اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھنی ہے، اور یہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کی جائیں گی۔ یہ 4 رکعتیں خاص طور پر زندگی کی نحوست، تنگی اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ اور پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ گویا یہ ترتیب آپ کے رزق اور آسانیوں کے دروازوں پر ایک روحانی دستک کے مترادف بن جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے آپ فوراً اگلی 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوبارہ 2 رکعت نفل کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ مکمل توجہ اور گنتی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جی ہاں، پورے دھیان کے ساتھ 21 بار۔ اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 4 رکعتیں مکمل کریں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کے ارد گرد نور کی ایک ہلکی سی فضا بن گئی ہو، مگر یاد رکھیے ابھی مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب عبادت اپنی اصل تاثیر دکھاتی ہے۔ ان 4 رکعتوں کے مکمل ہوتے ہی اب باری آتی ہے اس دوسرے وظیفے کی جو ان نوافل کا نچوڑ اور ان کی جان ہے۔ اکثر لوگ ہاتھ میں تسبیح تو لے لیتے ہیں مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس رات کی اصل پکار کیا ہے۔ اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے نامہ اعمال میں موجود ان رکاوٹوں کو مٹانے کا سبب بن سکتا ہے جو برسوں سے آپ کی ترقی اور سکون کے راستے میں کھڑی ہیں۔ دوستو، اب 8 رکعت نفل مکمل ہو چکے ہیں اور آپ اس روحانی سفر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی فریاد عرش الہی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کائنات کا ایک اٹل اصول ہے کہ وہ دعا جس کی آغاز اور اختتام میں اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ اکثر زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہے۔ آج کی یہ مبارک رات یعنی لیلۃ القدر دراصل اپنے رب کو منانے کی رات ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا سب سے آسان، سب سے نرم اور سب سے خوبصورت راستہ درود پاک ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کی اس خاموش رات میں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں سو رہی ہو اپنے مصلی پر تنہا بیٹھ کر درود پاک کی شمع روشن کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے دل کی الجھنیں، وہ پریشانیاں جو اسے راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتی ہیں، وہ قرض کا بوجھ جس نے اس کے کندھوں کو جھکا دیا ہے، درود پاک کی برکت سے آہستہ آہستہ ایسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے دھوپ میں برف پگھلتی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے ان 8 رکعتوں کے بعد اسی مصلی پر بیٹھے بیٹھے مکمل کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس مبارک رات ان 8 نوافل کے بعد آپ نے انتہائی ادب، محبت اور عقیدت کے ساتھ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ مکمل کریں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترے گا جیسے کسی نے آپ کے دل کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہو۔ مگر یاد رکھیے یہ روحانی سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی آخری 4 رکعتیں باقی ہیں اور ان کے بعد ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اب 8 رکعت نفل اور 2 طاقتور وظائف مکمل کرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی روح ایک طرح سے پاکیزگی محسوس کرنے لگتی ہے۔ اب باری آتی ہے ان آخری 4 رکعتوں کی جو اس 12 رکعت کے پورے نصاب کو مکمل کریں گی، اور یہی وہ رکعتیں ہیں جو آپ کی تقدیر کے آخری فیصلے پر مہر لگوانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ان آخری 4 رکعتوں کو بھی 2 کر کے پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ بظاہر مشکل لگ سکتا ہے مگر یاد رکھیے جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ہمت بھی مانگی جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔
پھر سلام پھیر کر اگلی 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہوں، اور اسی طرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کی اس رات میں ان نوافل کے دوران 100 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اب 12 رکعت نفل مکمل ہو چکی ہیں اور گویا آپ کا نامہ اعمال فرشتوں کے سامنے پیش ہونے کے قریب ہے، مگر اس سے پہلے ایک کام اور باقی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفار وہ طاقت ہے جو لکھی ہوئی آزمائشوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اگر تقدیر میں کوئی سختی لکھی ہو تو سچی توبہ اسے رحمت میں بدل دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں انسان کی قسمت بدل گئی، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ قسمت کیسے بدلتی ہے؟ ایک سچی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کی زندگی دکھوں اور ناکامیوں سے بری ہوئی تھی، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ناکام ہو جاتا، اسے لگنے لگا کہ شاید اس کے دن کبھی نہیں بدلیں گے۔ ایک دن ایک اللہ والے نے اسے نصیحت کی کہ تو نے دنیا کے سب دروازے آزما لیے، اب ایک بار اپنے رب سے سچی معافی مانگ کر دیکھ۔ اس نے شب قدر کی رات اسی بے بسی اور درد کے ساتھ استغفار کیا جیسے ڈوبتا ہوا انسان آخری سہارے کو پکارتا ہے۔ اس نے دل سے کہا، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ابھی صبح بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے ایسی خوشخبری ملی جس نے اس کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دی۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ استغفار کی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، استغفار صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کی شرمندگی اور آنکھ کے آنسو کا نام ہے۔ اب آپ نے ان 12 نوافل کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر استغفر اللہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 کی یہ تعداد اسلام کی تاریخ میں فتح اور نصرت کی علامت رہی ہے، اور یہی تعداد آپ کی زندگی کی بندشوں کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ جب آپ یہ مکمل کریں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو اور جیسے آپ ایک نئی زندگی کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے ہوں۔ مگر دوستو، ابھی سب سے اہم اور آخری وظیفہ باقی ہے جو ان تمام 12 نوافل اور اذکار کا نچوڑ ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کیجئے، یہی وہ شب قدر کی رات ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ یہی وہ رات ہے جس کی عبادت 83 سال سے بھی بہتر قرار دی گئی۔ آج کی رات فرشتے جوک در جوک زمین پر اتر رہے ہیں اور ان دلوں کو تلاش کر رہے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہماری آنکھیں خشک رہیں، اگر آج بھی ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو نہ بہائے، تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ لیلۃ القدر میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور اس کے مصلی پر آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے تو اللہ اس ایک قطرے کے بدلے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج سوئی ہوئی تقدیروں کو استغفار اور دعا سے جگانے کی رات ہے۔ کیا معلوم یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا معلوم اگلے سال یہ مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے آج اپنی انا، اپنی مصروفیات اور اپنی دنیاوی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر صرف اس ایک رات کے لیے سچے دل سے اللہ کے ہو جائیں، کیونکہ جو آج اللہ کا ہو گیا کائنات اس کی ہو گئی۔ اب 12 رکعت نفل مکمل ہو چکے ہیں، کلمہ طیبہ کا نور نصیب ہو چکا ہے، درود ابراہیمی کی ٹھنڈک دل میں اتر چکی ہے اور استغفار سے گناہوں کی گرد دھل چکی ہے۔ اب آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں اللہ کی رحمت سامنے ہے اور آپ کی جھولی خالی ہے۔ اب باری ہے اس آخری اور سب سے طاقتور چابی کی جسے بزرگ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اس پوری رات کی عبادت کو سمیٹ کر اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص کی تسبیح، کیونکہ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا ہے۔ جب آپ اسے اس خاص ترتیب سے پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے مالک کو اس کی سب سے محبوب صفت کا واسطہ دیتے ہیں۔ یقین جانیے، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج کہیں نظر نہیں آتا، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس نے آپ کی زندگی کو اندھیرا بنا دیا ہے، تو لیلۃ القدر کی اس رات میں پڑھا گیا یہ آخری وظیفہ آپ کے ناممکن خواہشوں کو بھی ممکن بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس آخری وظیفے کی ترتیب کو اپنے دل کی تختی پر ایسے لکھ لیں جیسے کوئی اپنی تقدیر کا راز محفوظ کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، وہی درود پاک جو ہم نے اس سے پہلے دوسرے وظیفے میں پڑھا تھا، کیونکہ درود وہ نور ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچنے کا راستہ دیتا ہے۔ اس کے بعد پوری توجہ، عاجزی اور دل کی گہرائی کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کریں۔ جی ہاں، پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 41 مرتبہ، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ جب آپ 41 کی تعداد پوری کریں گے تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت بدل چکی ہوگی۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہو کہ بس اب میرا کام بن گیا، اب میری فریاد میرے رب تک پہنچ گئی،
آج کی اس مبارک رات لیلۃ القدر میں میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اور وہ امانت آپ تک پہنچا دی ہے جو اگر اخلاص کے ساتھ اپنائی جائے تو نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس 1000 مہینوں سے افضل رات کو غفلت کی نیند میں گزار دیتے ہیں یا اپنے رب کو منا کر اپنی قسمت کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، لیلۃ القدر کے یہ تحفے بار بار نہیں ملتے۔ رمضان کا یہ مہینہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے اور اس کی برکتیں سمیٹی جا رہی ہیں۔ کیا معلوم اگلے سال ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں؟ کیا معلوم اگلی 27ویں شب ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو؟ اگر آج آپ کے دل میں ذرا سے بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آ گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ عرش والے رب نے آپ کو چن لیا ہے۔ وہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس پیغام کو صرف ایک ویڈیو یا معلومات نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک ایسے سہارے کے طور پر دیکھیں جو کسی ڈوبتے ہوئے انسان کو کنارے تک پہنچا سکتا ہے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان سب لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بگڑی سنور جائے، کسی کا گھر آباد ہو جائے اور اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے۔ یاد رکھیے، خیر بانٹنے والے کی اپنی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ایسی ہی سچی، مستند اور دل کو چھو لینے والی باتیں ملتی رہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی اس روشنی تک لے جانے کی کوشش کرتا رہوں گا جہاں صرف اللہ کی رحمت اور سکون ہے۔ اور جاتے جاتے ایک گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا سا نام اور اپنی خاص دعا ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔